سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، ایک لڑکا آیا 19 سال کا، اس کا ابا بھی اس کے ساتھ آیا۔ ابا نے آتے ہی حضرت عمر بن خطاب کے سامنے اپنے بیٹے کی شکایت کر دی کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، نہ یہ میری عزت کرتا ہے، نہ یہ میری فرما برداری کرتا ہے، اور نہ یہ میری خدمت کرتا ہے، عزت بھی نہیں کرتا، بات بھی نہیں مانتا، خدمت بھی نہیں کرتا۔ یہ 3 شکایتیں کی اپنے بچے کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ تو ایسے جلالی شخصیت تھی کہ بڑے بڑے اس کے سامنے کانپ جاتے تھے، ہل جاتے تھے بات کرتے ہوئے بھی۔ تو اس بچے کو اللہ نے کیا جرت دی کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس بچے سے پوچھا، ہاں بھی تمہارا ابا سچ کہہ رہا ہے؟ تو وہ بچہ فوراً بول پڑا، ہاں جی وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایسا ہی ہوں، میں اپنے باپ کی نہ عزت کرتا ہوں، نہ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں، نہ اپنے باپ کی بات مانتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب بڑے حیران ہوئے کہ اچھا بھائی، فوراً قبول کر لیا اپنا جرم، فوراً اپنا گناہ قبول کر لیا کہ اچھا۔ تو بچے نے جب یہ بات سنی تو بچے نے فوراً سوال کیا کہ امیر المومنین، ہماری شریعت میں صرف اولاد پر ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ پر بھی اولاد کا کوئی حق ہے؟ کہ ہماری شریعت میں صرف ماں باپ کے حق بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے کوئی حق نہیں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہاں ہے، کیوں نہیں ہے؟ جیسے شریعت میں ماں باپ کے حق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہیں۔ تو اس بچے نے پوچھا، امیر المومنین کون کون سے حق ہیں، کتنے حق ہیں؟ سنیں بھی غور سے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ پر اولاد کے 3 موٹے موٹے حق ہیں، اور بھی ہیں لیکن 3 بڑے حق ہیں۔ غور سے سننا بھائی، 3 بڑے حق ہیں۔ پہلا حق اولاد کا کیا ہے کہ اگر تم نیک اولاد چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلے ماں نیک منتخب کرو۔ اولاد کے آنے سے پہلے اولاد کا حق یہ ہے کہ جس سے اللہ نے اولاد تمہیں دینی ہے اس عورت کا انتخاب اس اعتبار سے کرو کہ وہ دیندار ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، باپرد ہو، بے حیا نہ ہو، آوارہ نہ ہو، ہر کسی سے دوستی لگانے والی نہ ہو، محرم اور غیر محرم کا وہ لحاظ نہ کرنے والی ایسی عورت نہ ہو، بلکہ وہ حرام اور حلال کو جانتی ہو، اللہ اس کے رسول کے حقوق کو پہچانتی ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، اور محرم اور غیر محرم کی تمیز کرتی ہو، ہر کسی کے سامنے منہ اٹھا کر نہ جاتی ہو، حق حیا والی ہو، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت اور آبرو کو نیلام کرنے والی نہ ہو، اپنے وجود کو بطور نمائش کے بازاروں میں لے کر پھرنے والی نہ ہو، اور ننگیاں پھرنے والی نہ ہو۔ کیوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت بعض عورتیں ایسی ہوں گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ کپڑا تو پہنا ہوا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں یہ برہنہ پھر رہی ہیں۔ علماء نے اس کی 2 وجہ بتائیں کہ پہلی وجہ کہ لباس اتنا چست اور ٹائٹ پہنتی ہیں کہ جسم کا ہر اعضاء محسوس ہوتا ہے، فرمایا یہ ننگی عورت ہے۔ دوسری وجہ کہ اتنے باریک لباس پہنا جاتا ہے کہ اندر سے جسم کا چمڑا نظر آتا ہے، جسم کی سفیدی نظر آتی ہے، فرمایا یہ عورت ننگی ہے کپڑا پہننے کے باوجود۔ فرمایا ایسی عورت نہ ہو کہ جو اپنے حیا نہ کرتی ہو اور اس کو اپنی عزت اور آبرو کا پتہ نہ ہو۔ تو بیٹے کے آنے سے پہلے، اولاد کے آنے سے پہلے اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے ماں وہ انتخاب کرو جو دیندار بھی ہو، با حیا بھی ہو، با عفت بھی ہو، با کردار بھی ہو۔ پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق فرمایا، دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، جس نام کا معنی اچھا بنتا ہو وہ اولاد کا نام رکھا جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ ہمارے ہاں بڑی مصیبت ہے کہ ہمیں صحابہ کے نام نظر نہیں آتے، صحابیات کے نام نظر نہیں آتے، انبیاء کے نام نظر نہیں آتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی انوکھا سا نام ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ جی عثمان نام رکھ لو، جی وہ تو فلانے کے بیٹے کا نام رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی ابو بکر رکھ لو، جی وہ تو فلانی کی بیٹے کا نام رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی عائشہ رکھ لو، نہیں جی ہمارے خاندان میں تو فلاں نام کی عائشہ موجود ہے۔ اب کیا کرنا ہے بھی ایسا نام ہو جو نہ میرے خاندان میں ہو، نہ میرے محلے والوں میں ہو، نہ میرے علاقے والے میں ہو، ایسا نام ڈھونڈ کر رکھتے ہیں، مانا چاہے اس کا الٹا سیدھا ہو، اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ہمارا ذہن بن گیا۔ اب الٹا سیدھا نام رکھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب اے نادا مطلب تے دسنا، اس نام کا کیا مطلب بنتا ہے؟
تو میں کیا کہتا ہوں بھائی اگر نام ہم سے پوچھو گے تو مطلب میں بتاؤں گا، اگر نام خود رکھا ہے تو مطلب بھی خون ڈھونڈو، ہمارے ذمہ نہیں ہے، خود ہی ڈھونڈو۔ تو نام ہم سے پوچھو تو مطلب بھی ہم سے پوچھو، نام خود رکھتے ہو مطلب ہم سے پوچھتے ہو، ہمیں ٹینشن میں ڈالا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی نیک لوگوں کا نام، اچھے معنوں والا نام رکھنا یہ اولاد کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد کی دینی تربیت کی جائے، دنیاوی نہیں بات کر رہا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا ہے کہ دینی تربیت کی جائے، اس کو شریعت کا بتایا جائے، اللہ اس کے رسول کا بتایا جائے، حلال حرام کا اس کو بتایا جائے، محرم غیر محرم کی تمیز اس کو سکھائی جائے، گناہ اور ثواب کا اس کو بتایا جائے، اللہ اس کے رسول کے حقوق اس کو بتائے جائیں۔ یہ تین موٹے حق ہیں اولاد پر۔ کیا؟ پہلا یہ کہ اولاد کے آنے سے پہلے ماں کا انتخاب کرو، نمبر 2 اس کا نام اچھا رکھو، نمبر 3 اس کو دینی تعلیم دو۔ تو اب وہ بچہ بول پڑا کہ حضور میری آپ درخواست سنیں، میرے ابا سے پوچھیں کہ اولاد کے یہ 3 حق میرے ابا نے پورے کیے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے وہ بچہ کہہ رہا ہے میرے ابا سے پوچھیں یہ 3 میرے حق پورے کیے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ۔ وہ بچہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، ابا نہیں بتائے گا۔ پہلا حق کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اولاد کے آنے سے پہلے ماں با کردار ہو، با حیا ہو۔ ان سے پوچھیں کہ اس نے جس عورت سے شادی کی جس سے میں پیدا ہوا وہ عورت کون تھی؟ کوئی دیندار تھی؟ کہا نہیں، بدنام زمانہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، اور اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھی، اس کا محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں تھی، ہر کسی سے اس کی دوستی لگی ہوئی تھی، اس کو پسند آ گئی، اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تو بتائیں پہلا حق میرا مرا کہ نہیں مرا؟ کہا جی پہلا حق تو مر گیا۔ کہا دوسرا حق آپ نے بتایا کہ بھی اولاد کا نام اچھا رکھو، تو اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ امیر المومنین آپ کو پتا ہے؟ کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جوعل میرا نام رکھا ہے، اور جوعل کا مطلب ہے گوبر کا کیڑا۔ جوعل نام کا مطلب کیا ہے بھائی؟ گوبر کا کیڑا۔ اور تیسرا حق اس کو پوچھیں کہ دینی تربیت کرو، کہ آج میری 19 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے شریعت کا پتہ نہیں، میں اللہ اس کے رسول سے وہ نا آشنا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مجھ پر اللہ اس کے رسول کے کیا حق ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ اب بتائیں کیا میں ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہوں، ان کے لیے راحت کا ذریعہ بن سکتا ہوں؟ حضرت عمر بن خطاب کو اتنا غصہ آیا، باپ کو اتنا ڈانٹا کہ نکال دیا اپنی مجلس سے کہ دفع ہو جاؤ۔ جب تو نے اولاد کے 3 حق ادا نہیں کیے تو تم اولاد سے ان 3 باتوں کی امید بھی چھوڑ دو کہ وہ تیری عزت بھی کریں گے، تیری خدمت بھی کریں اور تیری بات بھی مانیں۔ یہ تینوں باتیں نہیں ہوں گی، کیوں کہ تو نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔